بہرحال مجھے اس وقت میرے معزز مہمان نے اسٹوڈیو میں مجھے جوائن کیا ہے، سی ای او بیسٹن فارما ہیں اس وقت بریگیڈیئر بشیر ارائیں صاحب. سر تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می ان مائی اسٹوڈیو. جاننا چاہوں گا کورونا لاک ڈاؤن کے حوالے سے یہ جو صورتحال ہے متاثر کن نظر آ رہی ہے حکومت کی پالیسیز اسٹریٹجیز جس طرح سے ٹیکل کیا جا رہا ہے، اسپتالوں کی جو صورتحال ہے، ڈاکٹرز کو جس طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے؟ بلال بہت شکریہ آپ نے مجھے چانس دیا آج بولنے کا. ایکچولی ہوا یہ ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کی وبا پھیلتی ہے یا کوئی ہم پہ مصیبت آتی ہے تو گورنمنٹ کو چاہیے، جو ڈیسیجن میکر ہیں ان کو چاہیے ہوتا ہے کہ وہ پہلے سے پلاننگ کریں. ہمارے ہاں ہوا کیا، جب وبا آنے والی تھی ساری دنیا پریشان تھی، اس وقت پلاننگ نہیں کی گئی، اس صرف ڈسکشن چلتی رہی. مجھے خود معلوم ہے کہ میں فیبرری میں بلوچستان کا چکر لگایا تھا تو وہاں کچھ ایسی چیزیں تھیں جن کو دیکھ کر میں نے لکھنا شروع کیا کہ ہمیں پلاننگ کی طرف جانا چاہیے. اگر پراپر پلاننگ کی ہوتی تو آج اتنے کیسز آپ کو نہ ملتے. یہ پلاننگ کی لیک آف پلاننگ ہے کہ ہم آج یہاں کھڑے ہیں اور اتنے کیسز آ رہے ہیں. اچھا، پلاننگ ہم نے چلیں دیر سے کی، لیکن جب کر لی تھی سر تو اسٹریٹجیز واضح ہو گئی تھی. اسٹارٹنگ میں ہم نے دیکھا کہ پروونشل گورنمنٹ لاک ڈاؤن کی طرف جا رہی ہے، فیڈرل گورنمنٹ اس کے اگینسٹ جا رہی ہے، وہ ایک کشمکش رہی. پھر جب سب ایک پلیٹ فارم پر آ گئے تو پھر عید کے موقع پر ہم نے دیکھا کہ وہاں پر ریلیکسیشن دیا گیا، اب یہ کیسز بڑھ گئے. لیکن ابھی تمام اسٹریٹجیز اپنی جگہ لیکن کیسز تھمنے کا نام نہیں لے رہے ہیں. ہم نے جو بھی ڈسکشنز ہو رہی تھی اور جو پلاننگ ہو رہی تھی اس کا جو کچھ ہمیں ایجوکیٹ کرنا تھا پبلک کو، ہم نے وہ نہیں کیا. ہمارا جو میسج تھا پبلک تک جانا وہ نہیں ہوا، اور پبلک نے یہ ماننے سے انکار کر دیا کہ کوئی کرونا وبا ہے یا کرونا کوئی بیماری ہے. لوگ ہنستے رہے اور جو ڈیسیجن میکر تھے وہ ٹی وی پہ آ کے ڈسکشن کر رہے تھے یا آپس میں لڑ رہے تھے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو کچھ آپ نے پلان کیا ہے وہ پبلک تک جانا چاہیے تھا، اور پبلک تک اس طرح جاتا کہ وہ آپ پہ ٹرسٹ کر کے اس کو مان لیتے اور امپلیمنٹ کر لیتے. یہ نہیں ہوا. پبلک نے آپ کی بات مانی نہیں. آپ نے وہ میسج ہی پبلک کو نہیں دیا کہ یہ ہونے جا رہا ہے تو آپ احتیاط کریں. اور دوسرا جو لاک ڈاؤن ہوا وہ بھی پراپر نہیں ہوا. آپ دیکھیں کہ لاک ڈاؤن کہاں ہوتا تھا؟ لاک ڈاؤن ہوتا تھا شارع فیصل پہ ڈیفنس میں، جہاں تھکلی پاپولیٹڈ لوگ تھے. وہاں تو لاک ڈاؤن نہیں ہوا. وہاں تو لوگ آپ محلوں میں جائیں، گلیوں میں جائیں، سب اسی طرح تھے. جو آج کا کیسز زیادہ آ رہے ہیں اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آج پرابلم ہوئی ہے. یہ پرابلم 1 ماہ پہلے ہوئی ہے، 15 دن پہلے ہوئی ہے. آپ کو لاک ڈاؤن اس وقت کرنا تھا اور اس کے دیکھنے. اچھا، لوگوں میں بھی میں دیکھ رہا ہوں بشیر صاحب سنجیدگی نہیں دکھائی دے رہی ہے اس وبا کے حوالے سے، سیریسنس نہیں ہے. اگر ایس او پیز کی بات کرتی ہے حکومت تو ٹھیک ہے، وہ آپ کی احتیاط کے لیے، آپ کے فائدے کے لیے کرتی، تو ایس او پیز بھی فالو نہیں کرتے ہیں. اس پر کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، ہماری پبلک زیادہ تر تو ان ایجوکیٹڈ ہے اور اس میں مذہب کا بہت تعلق ہے، لوکل لوگوں کا بہت تعلق ہے. آپ نے مذہبی رہنماؤں کو آن بورڈ لیا؟ مسجد سے پیغام جانا چاہیے تھا، مسجد سے پیغام نہیں گیا. ریلیجس ٹیچرز تو تھے، ان سے پیغام جانا تھا، وہ نہیں گیا. جو کرتا دھرتا لوگ تھے گورنمنٹ میں، ان کو چاہیے تھا کہ پبلک کو میسج دیتے کہ ٹیکنیکل لوگ ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر کی بات مانی جائے. مطلب بیماری پھیل رہی ہے تو بیماری کو سمجھانے والا کون ہے؟ ڈاکٹر ہے. ڈاکٹر تو نہیں کرتے رہے، ڈاکٹرز کی کسی نے بات نہیں مانی. لیڈرشپ کی کمی رہی. لیڈرشپ کی کتنی کمی تھی کہ پبلک بھی اس ٹھیک ہے کہ کس کی بات مانے؟ ڈاکٹر کی بات مانے، مولوی کی بات مانے یا گورنمنٹ کی بات مانے. اچھا، یہ تمام گفتگو جاری رہے گی. ناظرین، کیسز تو بڑھتے جا رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لوگ ایس او پیز فالو کر بھی رہے ہیں، کچھ لوگ اس کو نان سیریس بھی لے رہے ہیں. حکومتی اسٹریٹجیز بھی واضح ہیں. حکومت لاک ڈاؤن لگانا چاہتی بھی ہے، لاک ڈاؤن ہوتا بھی نہیں ہے. اگر میں ڈسٹرکٹس میں بات کر لوں تو یہ ایک آدھا تیتر آدھا بٹیر والا حساب ہے. اس میں کیسے اس وبا سے نپٹا جا سکتا ہے، ایک بہت بڑا ایشو ہے یہ. بریگیڈیئر بشیر ارائیں میرے مہمان اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں. بریگیڈیئر صاحب، جاننا چاہوں گا کہ ٹھیک ہے، حکومت کی کنٹریبیوشن اپنی جگہ، لوگوں کی کنٹریبیوشن اپنی جگہ، آپ مشرے سے فارماسیوٹیکل کمپنی کے سی ای او ہیں، آپ کی کیا کنٹریبیوشن تھی اس لاک ڈاؤن کے اندر؟ دیکھیں، جو گورنمنٹ کی لاک ڈاؤن گورنمنٹ نے اناؤنس کیا تھا اس میں کنفیوژن تھی. یہ سندھ گورنمنٹ کہتی تھی کہ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، فیڈرل گورنمنٹ کہتی تھی لاک ڈاؤن ہوا تو لوگ بھوکے مر جائیں گے. میں نے ایک اسٹریٹجی بنائی اور میں نے نہ لوگوں کو بھوکے مرنے دیا اور نہ کام رکنے دیا.
مجھ سے میرے پاس بہت آرڈر تھے گورنمنٹس کے، این جی اوز کے اور آرمی کے، اور اگر میں سپلائی نہ کرتا تو بہت زیادہ پرابلم ہوتے. میں نے 2 فیکٹریز ہائر کی. میں لاک ڈاؤن کا آپ کو طریقہ بتاتا ہوں. لاک ڈاؤن کیا ہے کہ آپ نے کہیں بھی جگہ بند ہو جانا ہے تاکہ آپ کا ایکسپوجر نہ ہو، آئسولیٹ ہو جائے وہاں پر. میں نے سب لوگوں کو، مزدوروں سے بات کی اور ان سے کہا کہ ہم نے کام کرنا ہے، باہر ہمیں ضرورت ہے پروٹیکٹیو سوٹس کی، اور آپ کو ہے کہ آپ کا روزگار چلتا رہے. تو میں نے 2 فیکٹری میں جا کے ان سے بات کر کے ان سارے مزدوروں کو ہم نے فیکٹری میں لاک ڈاؤن کر دیا. آپ سوچئے کہ 40 سے 45 جو ورکرز تھے ان کے تنخواہیں ڈبل ہو گئیں. وہ دن رات کام کرتے تھے اور ہمیں پی پی سوٹ ملتے تھے. میں وہ سارے سوٹ اٹھا کے ہر جگہ سپلائی کرتا تھا. میں گورنمنٹ سے پوچھتا ہوں کہ یہ لاک ڈاؤن اس کی پلاننگ کیوں نہیں کی گئی کہ آپ گھروں میں لوگوں کو بند نہ کریں، جو فیکٹریاں چلتی رہیں، مزدور اپنی فیکٹریوں میں کام کریں اور لاک ڈاؤن کر دیں. لیکن اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے نا. آپ کو مزدوروں کو لک آفٹر کرنا پڑے گا، آپ کو ان کو وہیں کھانا دینا پڑے گا، ان کے سونے کا بندوبست کرنا پڑے گا. میں نے کر کے دکھا دیا اور آپ دیکھ لیں کہ نہ کچھ سپلائی رکی نہ وہ دونوں فیکٹریاں بند ہوئیں. تو صرف یہ ہے کہ آپ کی پلاننگ ٹھیک نہیں ہے، پلاننگ کرنی چاہیے تھی آپ. اچھا، ایک ٹرمنالوجی یہ بھی یوز کی گئی خاص طور پر وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جانب سے، اسمارٹ لاک ڈاؤن کا ورڈ ہم نے سنا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اسمارٹ لاک ڈاؤن اس کا حل ہے؟ مجھے تو آج تک یہی نہیں سمجھ آئی کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی انہوں نے تشریح کیا کی. اچھا، ان کی تشریح یہ ہے کہ جہاں پر بھی ریڈ زون ایریا ہے، ہاٹ سپاٹ ہیں، جہاں پر زیادہ کیسز ہیں، ان کو سیل کر دیا جائے. اگر ان کو سیل کریں گے تو وہ کھائیں گے کہاں سے؟ اور اگر ان کے گھروں میں اگر کھانا نہیں پہنچے گا، ان کے پاس خرچہ نہیں ہوگا تو وہ اسمارٹ ڈاؤن آپ کا فیل ہو جائے گا. آپ کو لاک ڈاؤن کرنا ہی اس طرح چاہیے کہ پورے ملک میں آپ کی فیکٹری چلتی رہے، آپ کا کام چلتا رہے. اگر آپ کو لاک ڈاؤن کرنا ہے تو شاپنگ سینٹرز کو کریں، جہاں پروڈکشن ہوتی ہے اس کو لاک ڈاؤن نہ کریں. اور آپ اس کو نام دے لیں نا اسمارٹ لاک ڈاؤن کا، کہ ہماری ساری فیکٹریز چل رہی ہیں، مزدور فیکٹریز میں بیٹھے کام کر رہے ہیں اور ان کو گھروں میں آپ تنخواہیں بھجوا رہے ہیں. اس کو آپ اسمارٹ لاک ڈاؤن کہہ دیں. اچھا، ابھی جو صورتحال ہے، تمام فیکٹریز بھی چل رہی ہیں، تمام لوگ کاروبار بھی کر رہے ہیں، ایک ٹائمنگ جو ہے وہ انہوں نے مینیج کی ہوئی ہے. تو یہ زیادہ اچھا جو ہے وہ مشورہ ہے، یا پھر پراپر لاک ڈاؤن اگر کر دیا جاتا، جس طرح سے ماضی میں ہم نے دیکھا کہ 3 مہینے 2 مہینے ایک پراپر لاک ڈاؤن کی سچویشن تھی، وہ زیادہ بہتر تھا کیسز کو روکنے کے لیے؟ جب آپ نے لاک ڈاؤن کرنا تھا اس وقت نہیں کیا. آپ کا سب سے زیادہ نقصان عید کے دنوں میں ہوا ہے. جب سپریم کورٹ کے آرڈر آئے تھے، کھول دیے گئے تھے، جب سپریم کورٹ کے آرڈر آئے تھے کہ کھول دیا جائے، میرا ایک آرٹیکل ہے اس پہ کہ ہم نے وردیوں میں موت دیکھی تھی، اب آپ نئے عید کے کپڑوں میں موت دیکھیں گے. اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے. اگر آپ اس وقت عید پہ یہ نہ کھولتے تو آج اتنے کیس نہ ہوتے. آپ نے غلطی یہ کی کہ لاک ڈاؤن اس وقت کھولا جب لوگ زیادہ جوش میں مارکیٹوں میں گئے اور ملے عید کی نمازیں پڑھی. ہم اس وقت اگر صبر سے کام لیتے، وہ 4-6 دن نکال جاتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. آج اتنے کیس نہیں ہوتے. لیکن کبھی نہ کبھی تو اس لاک ڈاؤن کو نرم کرنا پڑے گا نا سر. یہ مستقل حل تو نہیں ہے. اب اس وقت کر لیا، یہ تو حکومتی فیلئر نظر آ رہا ہے. پھر تو آپ لاک ڈاؤن کو کم نرم کریں، لیکن اس کے لیے پراپر آپ پلاننگ کر لیں. آپ سب سے پہلے جو پروڈکشن یونٹس ہیں ان کو کریں تاکہ لوگوں کا روزگار چلتا رہے. آپ شاپنگ مال، اگر میں نئے کپڑے نہ خریدوں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر میں جا کے ہوٹل نہ کروں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن اگر میں فیکٹری میں جا کے کام نہ کروں تو پھر فرق پڑے گا. تو آپ کو لاک ڈاؤن اس طرح کرنا چاہیے تھا کہ آپ کا معیشت کا پہیہ چلتا رہتا، کپڑے نہ بھی خریدتے، عید کے جوتے نہ. سر آپ کہہ رہے ہیں، بڑی پیاری بات کہہ رہے ہیں، اس کو میں جو ہے وہ 100% سے ایگری کروں گا. لیکن ہمارے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی اور اس کا ہم نے عملی نمونہ دیکھا، ایگزامپل دیکھی، لائیو ایگزامپل. عید کے دنوں میں جس طرح سے لوگوں نے دورہ کیا اور وہاں پر جا کے وزٹ کیا مالز کا، رش ہم نے دیکھا. اب آپ کی نزدیک کون سی پلاننگ زیادہ بہتر ہے؟ فیڈرل گورنمنٹ کی جو اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جانا چاہ رہی ہے، یا پھر پروونشل گورنمنٹ کی جو علاقوں کو سیل کرنا چاہ رہی ہے، پراپر لاک ڈاؤن کے لیے حمایتی ہے؟ اب میں یہاں گورنمنٹ کے خلاف کیا بات کروں؟ فیڈرل گورنمنٹ کی تو کوئی پلاننگ تھی ہی نہیں. فیڈرل گورنمنٹ کی آپ دیکھیں کہ وزیر اعظم نے پہلے کہا کہ یہ فلو ہے اور بعد میں کہا کہ یہ لوگ اس کو فلو سمجھتے ہیں.
ऐसा ही तो मतलब कंफ्यूजन कितनी थी। अगर इस लेवल पे वजीर आजम के लेवल पे इतनी कंफ्यूजन थी तो मैसेज नीचे क्या जा रहा है। कोई ऐसी लीडरशिप होती जो सामने खड़ी होकर आवाम को ये यकीन दिला देती कि ये कोरोना एक वबा है और हमें इससे बचना है। आपने ऑन बोर्ड नहीं लिया पब्लिक को, पब्लिक मानी नहीं आपकी बात, पब्लिक ने माना ही नहीं कि ये एक वबा है और इससे हमें बचना है। लेकिन अब क्या हुआ है, आप देख लें कि अब पब्लिक मान रही है, खुद उनका एक्सपीरियंस हो रहा कि हम मर गए, हम लुट गए, किसी हॉस्पिटल में जगह नहीं है। और दूसरी जो गवर्नमेंट ने गलत प्लानिंग की वो ये किया कि कोरोना के पेशेंट्स को हॉस्पिटल में ट्रीट किया। सही, आपके आपके स्कूल बंद हैं, आपके शादी हाल बंद हैं, आपके पास कितना अच्छा चांस था कि आप इन दोनों जगहों को कोरोना सेंटर्स में तब्दील करते, हॉस्पिटल को फ्री रखते। डॉक्टर्स के लिए सिर्फ अगर एडमिशन करनी थी तो हेल्थ केयर डॉक्टर्स या उनके नर्सिंग स्टाफ जो है वो अगर इन्फेक्ट होता तो आप उसको हॉस्पिटल में जगह देते। बाकी जनरल पब्लिक के लिए आपको हॉस्पिटल से बाहर कोरोना सेंटर बनाना चाहिए। चाहिए। मैं इस तरफ भी थोड़ा सा आना चाहूँगा हेल्थ सेक्टर के ऊपर। पाकिस्तान का हेल्थ सेक्टर का ये जो खास तौर पर निज़ाम है, कितना फीसद जो है वो इससे मुतमईन है? क्योंकि अगर मैं बात कर लूँ इस हेल्थ सेक्टर की, केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, काम किया जा रहा है, वेंटिलेटर्स भी अब तो खैर बनाने की बात कर दी है फवाद चौधरी साहब ने और कांग्रेचुलेट भी किया था। तो हमारा हेल्थ सेक्टर इतना मजबूत है कि हम इस चीज़ से, इस वबा से निमट सकते हैं बेहतर तरीके से? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बेसिकली देखें, आपके जितने सिविल सेक्टर में आपके हॉस्पिटल मैनेजमेंट में लोग क्वालिफाइड नहीं हैं। आप किसी भी, आप अपनी ख्वाहिश पे किसी को हॉस्पिटल का सुपरटेंडेंट लगाते हैं, आपको यही पता ही नहीं है कि वो मैनेज कर सकता है कि नहीं कर सकता। हमारे आर्मी में क्या होता है, हमें लेफ्टिनेंट कर्नल से आगे जाने ही नहीं देते अगर हम हॉस्पिटल मैनेजमेंट में मास्टर न करके आए। आप मुझे बताइए, सिंध में या पंजाब में कितने हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरटेंडेंट हैं जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट में क्वालिफाइड हैं? अगर वो क्वालिफाइड नहीं है तो वो मैनेज क्या करेंगे? और सच्ची बात तो यह है कि प्लानिंग नहीं है, प्लानिंग होनी चाहिए थी। अच्छा, डॉक्टर्स भी रुल रहे हैं, डॉक्टर्स ने एहतजाज भी किया है कि हम फ्रंट लाइन सोल्जर हैं और हमारे पास हथियार मौजूद नहीं है, हमारे पास ग्लव्स नहीं है, सैनिटाइजर्स नहीं है, वो किट्स मौजूद नहीं है। तो ये हुकूमती जिम्मेदारी नहीं है कि उनको प्रोवाइड करना चाहिए था, जबकि हुकूमत कह रही है कि हमने बेहतरीन किस्म का बजट रखा है हेल्थ सेक्टर के अंदर। मैंने एक आर्टिकल लिखा था, मेरा ढोल सिपाहिया तेनू रब दिया रखा। मैंने उसमें मिसाल दी थी कि जब आर्मी जंग लड़ती है तो तैयारी क्या होती है। और सच्ची बात यह है कि ये जंग, आज की जो कोरोना के खिलाफ जंग है, ये डॉक्टर लड़ रहे हैं और डॉक्टर्स के पास असला नहीं है, ना उनका कोई कमांडर इन चीफ है, ना उनकी कोई तैयारी है, ना उनके पास ट्रांसपोर्ट है, ना उनके ज़ख्मियों के लिए वापस अगर उनमें से कोई ज़ख्मी होता है तो जगह ही नहीं है, क्योंकि डॉक्टर जो है वो आके उनको कहाँ एडमिट किया जाएगा। आप देखें, जब फ़ौज जंग लड़ती है तो अपने हॉस्पिटल्स में सबसे पहले अपने ज़ख्मियों के लिए जगह बनाती है, क्योंकि उनको ठीक करके उन्होंने दोबारा बॉर्डर पे भेजना होता है। अगर आपके डॉक्टर, जो स्पीड जा रही है, अगर डॉक्टर आपके इसी तरह ज़ख्मी होकर हेल्थ केयर सिस्टम से निकलते रहे तो देख लीजिएगा 1 महीने के बाद आपको डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ नहीं मिलेगा। आप पब्लिक जो है वो अल्लाह के रहम करम पे होगी। आपने कोई प्लानिंग नहीं की और इसमें डॉक्टर्स का कसूर नहीं है, गवर्नमेंट का ज़्यादा कसूर है। मैंने कराची से मिठी, कश्मोर, जेकबाबाद तक मैंने सब डॉक्टर्स को जो मुझसे हो सका मैंने किया। उस वक्त गवर्नमेंट सोई हुई थी, जब डॉक्टर गवर्नमेंट ने कोई सपोर्ट नहीं किया, उस वक्त नहीं किया, उस वक्त करना चाहिए था। उस वक्त डीमोरलाइज हुए डॉक्टर, उस वक्त इनके पास कुछ नहीं था तो इन्फेक्ट हो गए। अब डॉक्टरों की आप तादाद देखें कम हो गई है, घरों में बैठे हुए। अगर यही होता रहा, लेकिन अब वक्त गुजर चुका है। अब मेरी दरख्वास्त है बिजनेसमैन कम्युनिटी से कि वो आगे आएँ, और अगर गवर्नमेंट के पास फंड्स नहीं है या नहीं कर पाए तो इतने लोग हैं, करके दिखाएं। बहरहाल बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर बशीर नाई साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। नाज़रीन, यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हुआ।